میرے دادا دادی جاپان میں رہتے ہیں۔ ہر گرمیوں کی چھٹیاں ہم جاپان میں گزارتے ہیں۔ وہ جاپان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک گھر میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک بہت بڑا گارڈن ہے۔ مجھے گرمیوں میں گارڈن میں کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے، اس لیے جب بھی ہم اپنے دادا دادی کے گھر جاتے ہیں تو میں ان کے گارڈن میں کھیلتی ہوں۔ وہ ہمیشہ بہت خوشی سے میرا استقبال کرتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ تحفے دیتے ہیں کیونکہ میں ان کی اکلوتی پوتی ہوں۔ آخری بار جب میں نے انہیں دیکھا تھا تو میں 12 سال کی تھی۔ عام طور پر تو ہم لوگ جاپان کی طرف فلائٹ بک کرتے ہیں اور پھر ٹیکسی لے کر دادا دادی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، لیکن اس بار میرے امی ابو جاپان میں کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتے تھے، تو اس لیے میرے ابو نے جاپان کے لیے ایک چھوٹی سی ٹرپ پلان کی اور پھر ہم لوگ اسی طرح جاپان پہنچ گئے۔ لیکن اس بار میرے امی ابو مجھے اکیلے میرے دادا دادی کے گھر چھوڑ کر خود جاپان کے دوسرے علاقوں کی سیر کو نکل گئے۔ یہ انتہائی گرم دن تھا۔ میں گھاس پر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی اور ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ دھوپ کو محسوس کر رہی تھی۔ مجھے یوں لیٹ کر دھوپ سیکنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے۔ جب میں اٹھنے والی تھی تو مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ آواز آخر آ کہاں سے رہی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی جان بوجھ کر یہ آواز نکال رہا ہو۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اس لیے میں ارد گرد دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر گارڈن کے سب سے اونچے درخت پر پڑی۔ اس کے اوپر ایک اسٹرو ہیٹ پڑی تھی۔ وہ ہیٹ درخت کے اوپر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف تھی اور وہیں سے یہ عجیب آواز آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اسٹرو ہیٹ حرکت میں آئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسے کسی نے پہن رکھا ہو۔ وہ اسٹرو ہیٹ کچھ دیر بعد دوبارہ حرکت میں آئی اور میرے سامنے آ کر رک گئی۔ دیکھنے میں تو وہ ایک عورت لگ رہی تھی، لیکن اس کا قد بہت لمبا تھا، تقریباً 8 فٹ ہوگا۔ میں حیران تھی کہ آخر ایک عورت اتنی لمبی کیسے ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا کہ کہیں اس نے ہیلز تو نہیں ڈالی، لیکن اس کی فراک کی وجہ سے میں اس کے پاؤں بھی نہ دیکھ سکی۔ لیکن وہ آواز وہیں سے ہی آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ عورت میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی وہ عورت میرے سامنے سے چلی گئی، وہ آواز بھی مدھم ہوتی چلی گئی۔ میں اٹھی اور فوراً دادا دادی کے پاس پہنچ گئی۔ دادا دادی کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے سب کچھ بتانا شروع کر دیا جو مجھے گارڈن میں دکھائی دیا، لیکن انہوں نے میری کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ باتیں کرنے میں مصروف تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اس عجیب آواز کا بتایا تو دادا دادی اچانک جم سے گئے۔ دادی جان کی آنکھیں خوف کے مارے بڑی ہو گئی اور دادا جان مجھے بہت سنجیدگی سے دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے کے بدلتے تاثرات کو دیکھ کر میں خود حیران رہ گئی۔ یہ بہت ضروری ہے، تمہیں ہمیں بتانا ہوگا کہ آخر وہ کتنی لمبی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ گارڈن کے درخت جتنی تھی۔ کے بعد تو دادا جان نے مجھ پر سوالوں کی بارش کر دی۔ تم کیا کر رہی تھی؟ کیا اس نے تمہیں دیکھا؟ تم کہاں پر تھی؟ میں نے دادا جان کے سارے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اچانک دادا جان میری آنکھوں کے سامنے ہولڈر کی طرف چلے گئے۔ دادا جان کال پر کسی سے بات کرنے لگے۔ میں بالکل بھی نہیں سن پا رہی تھی کہ آخر وہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس دن مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اور دادی جان مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور تھوڑی دیر بعد وہاں پر دادا ابو بھی آ گئے۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم اس بچی کے پاس ہی رہنا اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی نظر اس سے دور مت کرنا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر دادا جان وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے پوچھا، دادی جان آخر دادا ابو کہاں پر گئے ہیں؟ وہ اتنے زیادہ ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ پریشان مت ہو میری بچی، دادا جان سنبھال لیں گے۔ دادی جان آخر ہو کیا رہا ہے؟ مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے۔
تم نے جس عورت کو دیکھا وہ حاشی شاہ خسامہ تھی۔ حاشی شاہ خسامہ، آخر آپ لوگ اس نام سے اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ دراصل اس علاقے میں ایک سایہ بھٹک رہا ہے جسے ہم حاشی شاہ خسامہ کہتے ہیں۔ یہ جاپان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 8 فیٹ لمبی۔ یہ دکھنے میں ایک بہت لمبی عورت ہے جو عجیب سی آواز نکالتی ہے۔ ہر کوئی اسے اس کے الگ روپ میں دیکھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک بوڑھی عورت ہے اور کوئی کہتا ہے یہ ایک لڑکی ہے جو اپنے جنازے سے بھاگ گئی۔ اور جو چیز کبھی نہیں بدلتی وہ ہے اس کا قد اور اس کی آواز۔ کافی دیر پہلے کچھ لوگوں نے مل کر اسے ایک عمارت میں قید کر دیا، لیکن وہ کسی طرح وہاں سے بھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ آخری بار اسے 15 سال پہلے دیکھا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے جو بھی اس عورت کو دیکھ لے تو وہ کچھ دنوں میں ہی مر جاتا ہے۔ مجھے بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر دادا ابو بھی آ گئے اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ اس عورت نے اپنا نام کیسان بتایا اور اس نے مجھے ایک چمکیلا پتھر بھی دیا۔ اس نے کہا یہ پتھر تمہاری حفاظت کرے گا۔ وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں تھا۔ میں کافی دیر اس پتھر کو بیٹھ کر دیکھتی رہی کیونکہ میں نے آج تک ایسا پتھر نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت ہی مجھے ٹوائلٹ جانا تھا۔ خیر میں نے دادی اماں سے کہا اور پھر دادی اماں مجھے واش روم لے گئی۔ دادی جان نے مجھے واش روم کا دروازہ بند کرنے سے منع کر دیا، اس لیے میں نے اسے لاک نہیں لگایا۔ دادی جان باہر کھڑے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا اور میں ڈر بھی چکی تھی۔ میرے آنے کے بعد دادا جان اور سب لوگ مجھے چھت والے کمرے میں لے گئے۔ اس کمرے کی کھڑکیوں پر نیوز پیپر لگے ہوئے تھے اور اس کمرے کے چاروں کونوں پر عجیب سے باؤل پڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں سورج ڈوب جائے گا، تمہیں میری باتوں کو غور سے سننا ہوگا۔ کل صبح 7 بجے تک دروازہ نہیں کھولنا، اور یاد رہے کوئی بھی آئے مت کھولنا۔ تمہیں کسان کی باتوں کو ماننا ہوگا۔ ہمارے جاتے ہی دروازہ بند کر دینا۔ دادا جان کے کہنے پر میں نے ان کے جاتے ہی دروازہ لاک کر دیا۔ میں بہت زیادہ نروس تھی۔ دادی جان نے میرے کھانے کے لیے اسنیکس کی باسکٹ بھی رکھی تھی، مگر میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی جیل میں ہوں۔ میں بس جلدی سے سونا چاہتی تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگ گئی مجھے پتہ نہیں لگا۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے گھڑی پر وقت دیکھا، رات کے 1 بج رہے تھے۔ میں نے نوٹس کیا کہ میرے کمرے کی کھڑکی پر سے عجیب سی دستک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں تھوڑا شوق ہو گئی تھی۔ خود کو تسلی دینے کے لیے میں نے سوچا شاید ہوا کی وجہ سے کسی پیڑ کی شاخ آ کر کھڑکی پر لگ رہی ہے۔ میں نے فوراً ٹی وی آن کر لیا، لیکن وہ آواز پھر سے آنے لگی۔ آواز آنا اچانک بند ہو گئی۔ اسی وقت دروازے پر کسی نے بہت زور سے نوک کیا۔ بیٹا اب تمہیں اندر رہنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھولو۔ دادا جان، میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اچانک میری نظر دروازے کے پاس پڑے باؤل پر پڑی۔
وہ باؤل بری طرح سے ہل رہا تھا۔ وہ آواز دادا جان کی ہی تھی، پر نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں آواز سے بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پتھر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور زور زور سے رونے لگی۔